وعلى آلہ وأصحابہ وآہل بیتہ اجمعین۔ میرے مخدوم، میرے محترم، میرے استاد، میرے دوست، مرکزی صدر CPC پاکستان علامہ سید محمد شاہ بخاری صاحب، جناب پروونشل چیئرمین سندھ، ایگزیکٹو ممبر سپریم کونسل CPC پاکستان آفتاب احمد سیال صاحب، محترم مکرم، اس کے علاوہ صوبائی باڈی کے عہدیداران، ڈویژن ڈسٹرکٹ کے ممبران، مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جب سب سے آخر میں آتا ہوں تو میری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ میں پروگرام کو کنکلوڈ کروں۔ اب علامہ محمد شاہ بخاری صاحب کی علمی تقریر اور اسد شیخ صاحب کی جذباتی تقریر اور اس کے علاوہ آپ سب کا جوش اور جذبہ میرے لیے گنجائش کم کر دیتا ہے، لیکن بہرحال میری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ میں روشنی پر بھی کچھ اور پروگرام پر بھی۔ دیکھیے یہ جو پروگرام ہم نے اس دفعہ منا رہے ہیں یا موقع، یہ ہے شہدائے پاکستان کنونشن، جو شروع میں نے آیا مبارکہ تلاوت کی۔ قرآن پاک کی فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تم ان لوگوں کو مردہ نہ کہو جو اللہ کے راستے میں اپنی جانیں دے چکے، بل احیاء، لیکن وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں ہے۔ دوسرا میں نے ایک آیت کو سورہ مبارکہ کو اور ملایا جس میں اللہ رب العالمین نے سرور کونین علیہ السلام فرمایا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کی خیریں عطا کی، اور پھر اس کے بعد فرمایا تو اب آپ ایسا کیجئے کہ رب کی تعریف کیجئے اور قربانی کیجئے، بے شک آپ کا دشمن ابتر رہے گا۔ اس کا جو شان نزول ہے وہ تو بہت ہی بلند و بالا ہے، اور قرآن پاک کے جو معانی و معارف اور اسرار و رموز ہیں وہ ہر شخص جو سوسائٹی میں کسی بھی لیول کا ہو اس کے لیے اس کی ذات کی حیثیت سے متعین ہوتے ہیں۔ لیکن میں یہاں دیکھیے شہدائے پاکستان کنونشن میں اس آیت کو جو میں نے تلاوت کیا تو میں یہ میسج آپ کو کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ جو رب العالمین جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا وہ ان کا رتبہ یہ بیان کرتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں دنیا میں سے اپنی جان دے دیں تو وہ مرتے نہیں ہیں، وہ زندہ رہتے ہیں۔ اب اس کا کانٹیکسٹ قرآن پاک نے تو ایک جگہ ایک حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ انہیں ان کا رزق دیا جائے، پہنچایا جاتا ہے، لیکن تمہیں پتہ نہیں چلتا۔ لیکن آپ دنیاوی حساب سے بھی دیکھیں تو ہمارے شہداء ہمارے دلوں میں بھی زندہ ہے، ہمارے جذبوں میں بھی زندہ ہے، اور اس ارض پاک سے کبھی بھی ان کا ذکر محو نہیں ہوگا، وہ فراموش نہیں کیے جائیں گے۔ اب یہ جو شہدائے پاکستان کنونشن ہم نے رکھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ نہ صرف افواج پاکستان کے شہداء کو یاد کیا جائے بلکہ سول سوسائٹی سے، مختلف ڈومین سے، اپنے اپنے میدانوں میں جن لوگوں نے کارنامے انجام دیے اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی، انہیں بھی یاد رکھا جائے۔ اب ہم کیسے بھول سکتے ہیں اس طالب علم کو جس نے یہ دیکھا کہ ایک دشمن اسکول کی طرف بڑھ رہا ہے،
وہ جوان سال لڑکا اعتزاز حسن، اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنے ساتھیوں اور اسکول کے ان طلباء کے لیے جا کر اس دہشت گرد سے لپٹ گیا اور اس نے انجام کا کچھ نہیں سوچا کہ میرا کیا بنے گا۔ آپ کیسے اس خاتون ڈاکٹر کو بھول سکتے ہیں جو کوئٹہ بار میں جب حملہ ہوتا ہے تو وہ اس وقت تک لڑتی رہتی ہے جب تک طبی امداد نہیں پہنچتی، وہ اپنی ڈیوٹی سے انجام دیتی رہتی ہے۔ آپ کسی بھی لمحے پر کسی بھی شعبہ زندگی میں جن لوگوں نے کارہائے نمایاں انجام دیے اور وہ لوگ جنہوں نے بدرجہ عتم ہیں، جنہوں نے اپنی جانیں ہی قربان کر دی، تو ہم انہیں نہیں بھول سکتے۔ اس نشست کا مقصد صرف نشستن، گفتن، خوردن اور برخاستن نہیں ہے کہ ہم بیٹھیں گے، ہم چار باتیں کریں گے، ہم کھائیں گے اور چلے جائیں گے۔ یہ جو نشستیں ہوتی ہیں ان کے بہت سارے مقاصد میں سے دو تین میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جس آرگنائزیشن کی تقریب ہے اس کے بارے میں کچھ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا ہیں، یہ کہتے کیا ہیں، یہ بولتے کیا ہیں، ان کے اغراض و مقاصد کیا ہے، اور اس میں وہ اسپیکرز جو ہیں وہ بڑا اہم رول ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم توجہ سے انہیں سن لیں۔ دوسری پھر یہ ہوتی ہے کہ ہم جب آپس میں ملتے ملاتے ہیں ایک دوسرے کا حال احوال بھی دریافت کر لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمیں کچھ نئی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ جیسے ابھی علامہ سید محمد شاہ بخاری صاحب کی تقریر ہے جو کہ ہمیشہ ایک علمی تقریر ہوتی ہے اور جو پاکستان میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، پاکستان کے مائع ناز آرکیالوجسٹ ہیں، استاد علماء ہیں، ہم انہیں ذاتی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں، نجیب الطرف ہیں، سید ہیں، حلیم الطبع انسان ہیں، ہم انہیں ضد کرتے ہیں کہ سر آپ دو باتیں ضرور کریں، کہ ان کی علمی تقریریں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک جذباتی اور ایک علمی۔ جذباتی تقریریں آپ کو ولولہ اور جوش فراہم کرتی ہیں، لیکن علمی تقریریں جو ہیں وہ آپ کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی نئی علمی چیز آپ کو منتقل کرتی ہیں۔ تو ایسا موقع ہوتا ہے کہ اس میں ہم سوچیں اور غور کریں اور سمجھیں۔ پھر ایک تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پاکستان کا جو اس میں لوگوں میں بھی تین چیزیں ہیں: ایمان، اتحاد اور تنظیم۔ ایمان، فیتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات میں آپ کا یقین، اور آپ کی محنت کے بعد رب العالمین کی طرف یہ حسن ظن کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ انشاءاللہ ہمیں کامیاب و کامران رکھے گا۔ دوسری بات کیا ہے؟ اتحاد، جو آپ کی بلکہ کسی بھی قوم کی یا کسی بھی آرگنائزیشن کی کامیابی کی ضمانت ہوتا ہے۔ جہاں اتحاد نہیں ہے، جہاں آپ مل جل کر کسی ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر ایک مقصد کے لیے ایک خاص سمت میں مل کر چلتے نہیں ہیں، تو کامیابی ہمیں حاصل نہیں ہوتی۔ اس کی امید رکھی جاتی ہے کہ جب اس طرح کے پروگرامز ہوں تو ہم ان چیزوں کا ہمیں ادراک بھی ہو اور ہم ان چیزوں کا خیال بھی رکھیں۔ تیسری بات، قربان علی محمد صاحب نے فرمایا کہ جناب میرا یہ جذبہ ہے کہ یہ تنظیم، یہ اس جیسی اور بھی جو تنظیمیں ہیں، آپ ان کا خاص بات دیکھیں، پہلے انہوں نے افواج پاکستان میں اپنی خدمات انجام دی۔ یہ فوج میں رہنے والے لوگ جانتے ہیں کہ جب وہ پہلے دن اکیڈمی میں جاتے ہیں، چاہے وہ جوان ہو یا افسر بننے جا رہا ہو، تو اسے پہلے دن سے قربانیاں دینا سکھایا جاتا ہے۔ پھر دوسری بات، قرآن پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور اپنے نبی کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور ان کی اطاعت کرو جنہیں اللہ نے تم پر حاکم مقرر کیا۔ فوج پاکستان کا یہ درجہ امتیاز ہے کہ پہلے دن سے انہیں اس کی بھی تربیت دی جاتی ہے کہ جو آپ کو کمانڈ، آپ کو حکم دیتی ہے، بلا چون چران، بغیر کچھ سوچے آپ نے اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ ہماری ذاتی زندگیوں میں لوگ کہتے ہیں جی وہ فوجی جو ہوتے ہیں ان کا دماغ نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے، ان کا دماغ ہوتا ہے، ان کے اخلاقیات بھی ہوتی ہیں، ان کا کردار بھی ہوتا ہے، اور کردار کی بلندی یہ ہوتی ہے کہ وہ جب انہیں کہا جائے کہ یہ کر لو تو بغیر سوچے سمجھے کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی کوئی نئی بات نہیں، آپ اسلام علماء بیٹھے ہیں، اسلام کا جو لفظ ہے یہ سلم سے نکلا ہے، سر تسلیم خم، جو حکم ہے بس سر تسلیم خم کر دو۔ تو یہ چیز بھی آپ کے افواج میں پہلے دن سے سکھائی جاتی ہے۔ اب چونکہ ہماری ذاتی زندگیوں میں اور دوسرے اداروں میں کچھ وجوہات کی وجہ سے یہ ڈیولپمنٹس نہیں ہوئی، ایسی ٹریننگز نہیں ہوتی ہیں، ایتھیکل ویلیوز کو میں ببانگ توحد کہہ رہا ہوں، شاید اللہ بھی جا رہا ہوں
تو ٹریننگ جب ان اداروں میں ہوتی ہے تو ان پر توجہ نہیں دیتے ایتھیکل ویلیوز پر، تو وہاں آپ کو فقدان نظر آتا ہے۔ حالانکہ جس ڈپارٹمنٹ اور جس ڈومین میں بھی آپ کام کرتے ہیں، بھلے آپ اپنا کاروبار خود چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ کوشش کرتے ہیں ڈسپلن بھی ہو، اوبیڈینس بھی ہو اور ایمز اور آبجیکٹو بھی واضح ہوں۔ تو اس کی بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں، اپنی آرگنائزیشن میں، اور اس میں ہم کسی میرٹ کو پیچھے نہ رکھیں۔ اگر ہم نے میرٹ کو آج چھوڑا، ہم نے اپنے رشتہ داروں کا سوچا، ہم نے اپنے دوستوں کو سوچا کہ بھئی یہ کام نہیں کرتا لیکن یہ ساتھ چلے اور اس کو ہم پروموشن دے دیں، اور جو آرگنائزیشنز اپنے پرنسپلز پر کمپرومائز کرتی ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی، اور یہی تو امتیاز آج افواج پاکستان کے ماں انٹرنلی جو میرٹ کا نظام ہے، جو ٹریننگ ہے، آپ کو ہمیشہ میرٹ نظر آئے گی وہاں۔ لیکن یہ سب چیزیں ہم کہہ تو رہے ہیں، میں بھی اس میں بڑی مدد سے کہہ رہا ہوں، لیکن اب ضرورت اس عمل کی ہے کہ یہ جو سی پی سی کا پلیٹ فارم ہے، مجھے اپنے دل کا پتہ ہے، آپ مجھے مرکزی چیئرمین کہہ رہے ہیں، آپ میری عزت بھی کر رہے ہیں، تو یہ میرا بھی تو فرض ہے کہ میں اسی نیک نیتی اور ایمانداری اور خلوص سے اس کو آگے لے کے چلوں۔ تو مجھے اپنے دل کا پتہ ہے، میں جانتا ہوں، میرے مرکزی ساتھی جانتے ہیں کہ ہم اس بات کے لیے کس قدر کوشاں ہیں کہ ہم اپنے اس پلیٹ فارم کے تھرو حب الوطنی، قربانی، ایثار کا جذبہ ہم کس طرح فروغ دیں۔ یہ پلیٹ فارم آپ کو مل کر بیٹھنے کے علاوہ آپ کو ان چیزوں کے پروموشنز کا موقع دیتے ہیں، اور یہ بڑا سنہرا موقع ہے آج کے اس دور میں، جب کہ نفسا نفسی کا دور ہے اور کسی کے لیے کسی کی بات سننے یا بولنے یا کہنے کا بالکل ایک لمحہ بھی نہیں، یہاں تک کہ جو عبدیت کا فرض ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا، آج اس کا بھی وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اگر کوئی موقع ایسا میسر آ جائے جہاں 4 آدمی اکٹھے ہو کر ملک و ملت کی بہتری کے لیے، بھائی چارے کے لیے، امن و آپسی کے لیے کوئی عزم رکھتے ہو یا ارادہ رکھتے ہو، تو ہم ان کا ساتھ دیں اور ہم بلا غرض و غایت آگے بڑھتے چلے جائیں۔ یہ ہمارا وہ بنیادی کلیدی کردار ہے جو قوم کی ترقی میں سنگ میل ثابت ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص گھوڑے پر آئے گا، اس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی، سر پہ کالی پگڑی ہوگی، وہ تلوار ایسے چلائے گا سارے نظام سیدھے ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ میں اس سوسائٹی میں ایک اکائی ہوں، بنیادی ایک اینٹ ہوں۔ اگر میں سیدھا ہوں تو دوسری اینٹ بھی سیدھی ہے، وہ سیدھی ہے تو تیسری اینٹ بھی سیدھی ہے۔ اس طرح آپ کا معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ اب میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے، جس طرح بخاری صاحب نے فرمایا، آج کے اس 5th جنریشن وار کا جو یہ زمانہ ہے، جہاں پر باتیں کہہ کر، تصویریں لگا کر اپنی سوچ منتقل کی جاتی ہے، تو ہم یہ سوچیں۔ میں اس میں، حالانکہ ہمارا غیر سیاسی پلیٹ فارم ہے اور میری ذاتی پسند یا ناپسند کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں پھر بھی ایک بات کہوں گا کہ ہماری سیاسی پارٹیاں بھی جو کام پازیٹیو مثبت کریں، ہمیں انہیں سراہنا ضرور چاہیے، اور تنقید کے وقت ہم یہ سوچیں کہ کہیں ہماری تنقید کسی کی نظروں میں آ کر ہمارے اپنے ہم وطنوں کی تذلیل کا ذریعہ تو نہیں بنے گی۔ جب میں اپنے کسی ہم وطن یا اپنی کسی پارٹی یا اپنی کسی دوست کی برائی کروں گا تو وہ من حیث قوم کی طرف رجوع کرتی ہے۔ تو مجھے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جہاں ہم کسی کو پازیٹیو کام کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کو سراہیں، اور جہاں ہم تنقید کرنا چاہیں تو اس کو ایسے تنقید کریں کہ وہ تنقید برائے تنقید نہ ہو، اس تنقید کا کوئی فائدہ بھی ہو، کوئی ڈیولپمنٹ بھی ہو۔ تو میری گزارش، میرا میسج یہ ہے کہ من حیث قوم ہم سب کو مل کر اس وقت نہ صرف افواج پاکستان کو سپورٹ کرنا ہے، کیونکہ کردار کشی کی جو مہم سوشل میڈیا پر چل رہی ہے خاص طور پہ، اس کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ تو نہ صرف اس کی بہتری کریں بلکہ اس کے علاوہ ہماری سیاسی پارٹیاں بھی جہاں جہاں تک کوئی بھی، جس حد تک، جس لیول پر بھی کوئی مثبت کردار ادا کر رہا ہے، کوئی تعمیری کام کر رہا ہے، آپ اس کو سراہیں، ہم اسے سراہیں۔ اور جو ادارے، جن اداروں کے افسران اپنے فرائض منصبی حب الوطنی کے جذبے کے تحت سر انجام دے رہے ہیں، تو یہ بھی ہمارا فرض ہے کہ انہیں بھی سراہیں۔ اب ہمارا یہ میسج ہمارے اس پلیٹ فارم سے سب کو پہنچ گیا، کس کس نے اپنے آپ کو کہاں کہاں امپروو کرنا ہے، یہ پہنچ گیا میسج۔ جہاں ہم سراہیں گے تو انڈائریکٹلی جہاں کسی کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے تو اسے انڈائریکٹلی میسج پہنچ گیا کہ اس نے یہ اچھا کام کیا، اس کو قوم سراہتی ہے، تو کیوں نہ میں نے اس
کہ ہم تنقید برائے تنقید نہ کریں، بلکہ وہ پہلا احسن اور اچھا قدم اٹھا لیں جو ہمیں اٹھانا ہے۔ یہی CPCI پاکستان کا مینیفیسٹو اور منشور ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے سال جب ہم یوم دفاع منا رہے ہوں گے یا شہدائے پاکستان کی یاد میں کوئی پروگرام کر رہے ہوں گے تو ہمارا یہ جذبہ دن دگنی رات چگنی ترقی کر چکا ہوگا، اور ہم سوشل میڈیا پر چلنے والی ان نیگیٹو ایکٹیویٹیز کو یا ان لوگوں کو جو ان ساری ایکٹیویٹیز اور پروپیگنڈاز کے پیچھے ہیں، ہم انہیں کافی حد تک دھکیل چکے ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد، CPCI پاکستان زندہ باد۔ پاکستان زندہ باد، CPCI پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد۔ تمام